جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جب متبادل مل جائے تو ہر رشتہ ایسے بدل جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ چھوڑ یہ بات کہ ملے یہ زخم کہاں سے، زندگی بس تو اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لا علمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے لا علم ہونے کا احساس پیدا ہو۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردہ کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ تمیزدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ہزاروں باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب بھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ بے ادب اس شخص کو نہیں کہتے جو ادب جانتا نہ ہو، بلکہ بے ادب اس شخص کو کہتے ہیں جو ادب ترک کر دے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں، جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ اگر آپ اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ میری مات لفظوں سے ممکن نہ تھی، سو اس نے جذبوں پہ وار کیا۔
بہت جلد دکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ تنہائی میں گناہ سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کی اہمیت ہونی چاہیے کسی کے دل میں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں اور لوگ کھو دیتے ہیں۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے۔ کاش وہ کبھی جان سکتا، وہ ضرورت نہیں ضروری تھا۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ قابل رشک ہوتا ہے وہ شخص جو میلوں دور رہ کر بھی آپ کے دل پہ راج کرتا ہے، جب چاہے آپ کو خوش، اداس، غمگین کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دنیا میں مفت کچھ بھی نہیں، ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وقت ٹھہرتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔